خدا یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام. عزیزو، آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو پروگرام. آج کا گاڈ از لو پروگرام بہت ہی اسپیشل ہوگا، کیونکہ جو خدا کے خادم آج میرے ساتھ یہاں موجود ہیں، یہ خدا کے عظیم خادم ہیں، اور خدا انہیں اپنے جلال کے لیے بہت سالوں سے، کئی دہائیوں سے ملک پاکستان میں اپنے جلال کے لیے سارے پاکستان میں استعمال کر رہا ہے. تو جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میرا جو ذاتی ان کے ساتھ ریلیشن شپ رہا ہے وہ کیسا زبردست رہا ہے. تو آئیں عزیزو، خدا کے زبردست خادم جان مکرانی صاحب کو گاڈ از لو پروگرام میں خوش آمدید کہیں. ویلکم بردر جان. تھینک یو. آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا برکت ٹی وی کے لیے، خاص کر میرے لیے، کیونکہ آپ خدا کے عظیم خادم ہیں اور خدا نے آپ کو ملک پاکستان میں کثرت کے ساتھ استعمال کیا ہے. عزیزو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے سادگی کے ساتھ یہ اس پروگرام پر آئے ہیں. اتنی سادگی، یہاں تک کہ کپڑے بھی استری نہیں کیے اور نہ ہی کپڑے استری کرتے ہیں. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خداوند کے لیے ایک سادہ زندگی کئی سالوں سے بسر کر رہے ہیں. اور میرا جو ان کے ساتھ ریلیشن شپ وہ یہ ہے کہ یہ جب میں چھوٹا ہوتا تھا، بلکہ میرے پیدا ہونے سے پہلے بھی یہ ہماری فیملی سے واقف ہے اور یہ آتے جاتے رہتے تھے ہمارے گھر میں. پھر جب میں جیسے بڑھنا شروع کیا تو میں نے انہیں دیکھتا تھا، اور یہ اس وقت بھی سفید کپڑے پہن کر اسی طرح سے سر پر پگڑی باندھے ہوئے لاہور میں اور دوسرے شہروں میں اور کراچی میں اور بہت سے علاقوں میں یہ خدمت کیا کرتے تھے. اور جیسے جیسے خداوند ان کی رہنمائی کرتا تھا، بیسیکلی انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے خداوند کی خدمت میں یہ آگے ہیں. کبھی انہوں نے یعنی کہ اپنے خاندان کو بھی چھوڑ دیا ہے، اور اب یہ یہاں خدا کی خدمت زبردست طریقے سے کر رہے ہیں. تو پہلا سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ آپ کی زندگی کو خدا نے کیسے بدلا؟ جی ہاں، میں بھی دنیا کے اندر بڑا بندہ بننا چاہتے تھے، لیکن جب میں 19 سال میں تو میری ایسی ایک بیماری میں مرنا تھا. اچھا جی، لیکن خدا کی اس وقت میں وعدہ کیا تھا اگر خداوند اسی بیمار سے شفا دیتے ہو میں آپ کے لیے رہ کر خدمت کروں گا. مرنے والا تھا، میں پہلا مانگا تھا خدا چند دن مجھے دے، خداوند میں مرنے والا ہوں. اچھا، آپ مرنے والے تھے، ایک بیماری میں مبتلا تھے، اور آپ نے خدا سے کہا کہ خداوند تو مجھے چند دن دے، جی میں زندہ رہوں. زندہ رہیں. اور میں اس دوران کے اندر میں توبہ کر کر آپ کی اپنے آپ کو سچ ثابت کروں گا کہہ کر میں وعدہ کیا تھا. اچھا، اور جب میں اس کے بعد یہ بھی وعدہ کیا تھا اگر میری زندگی بڑا ہو میں آپ کے لیے کچھ قبر سنانے کے لیے کدھر بھی خدا لے کر جاتا ہے میں جانے کی تیار ہوں. ہاللیلویا. آپ نے خدا سے کہا اگر تو مجھے زندہ رکھے گا تو میں ہر جگہ جہاں کہیں بھی تو لے جائے گا میں تیری خدمت کے لیے جاؤں گا. اچھا، پھر نکلتے میں کراچی میں رہا. کراچی میں رہنے کے بعد پھر میرے لیے آگے رہنے میں تھا میں کوئی ڈاکہ پر جانا ہے، کدھر لوگ نہیں، کچھ خبر سننے کی ارادہ نہیں ہے. میں پنجاب بھی جاتا رہا اور کئی جگہ پر جاتا رہا، لیکن ادھر تو بہت خدمت کرنے والے لوگ بہت ہیں. اچھا، تو خدا نے آپ جب 19 سال کے تھے، ایک مرنے کو تھے، آپ نے خدا سے دعا کی، خدا سے کہا کہ خداوند تو مجھے زندگی دے گا تو جہاں تو جائے گا میں وہاں جا کے خدمت کروں گا، یعنی سب کچھ چھوڑ کے. توبہ کر کر میں آپ کی سچے ثابت کروں گا. اس کے بعد اگر میری زندگی بڑھاتے تو میں آپ کے کچھ خبر سنانا چاہوں گا. میں ایک پادری بننے کی میں رہتا تھا. اچھا، لیکن میرے لیے معلوم ہے جو دعا کیا تھا بندہ وہ پینٹیکوسٹل خادم تھا. میں اس کے بعد بولتا ہوں جی ان کے پاس تو فل گاسپل ہے، پر میں اسی تعلیم کو بھی مانگ لیتا. میں پہلے ایک میتھوڈسٹ چرچ کے ساتھ تعلقات تھا. اچھا، میتھوڈسٹ چرچ کے ساتھ تعلقات تھا، پھر آپ پینٹیکوسٹل چرچ میں بھی آپ کے تعلقات ہوئے، اور پھر کراچی میں آپ نے یہاں ایک چرچ شروع کیا تھا. یہ کس ایئر کی بات ہے؟ یہ 65 میں.
1965 1965 میں آپ نے یہاں ایک چرچ شروع کیا تھا اور کراچی میں. عزیزو اس وقت ہم کراچی میں ہیں اور میں بڑا آنر فیل کر رہا ہوں کہ خدا کے اتنے زبردست خادم بڑی مشکل سے میں نے ان کو منایا ہے اس چینل پر لانے کے لیے اور آج یہ ہمارے ساتھ اپنی زندگی کی گفتگو کر رہے ہیں. اس لیے میں انہیں یہاں لے کے آیا ہوں تاکہ آپ سب جانیں کہ اس دنیا میں بھی آج ایسے لوگ ہیں جو خدا کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر صرف اور صرف اپنے خدا کے لیے زندگی بسر کر رہے ہیں اور ان کا اور کوئی مقصد نہیں, ان کو اور کوئی لالچ کوئی غرض نہیں ہے. یہ سادہ سے کپڑے پہن کر جہاں خدا انہیں کہتا ہے وہاں جاتے ہیں خوشخبری سنانے. انہوں نے کہا خوشخبری سنانے ہر جگہ یہ جا رہے ہیں اور جاتے ہیں. اور اب آپ آلموسٹ 80 ایئرز ینگ ہیں, ایسے ہی ہے نا؟ جی ہاں جی. ہمارا بات کیا ہے, خداوند یسوع مسیح ہم کو بچانے کے لیے آسمان چھوڑ کر وہ تو آسمان جلال کو چھوڑ کر ایک انسان بن کر آ کر ہمارے لیے اپنے جان دیا ہے. ہم جو بھی کرتے ہیں ان کے سامنے کچھ نہیں ہے. ہاللیلویا. عزیزو انہوں نے بڑی پاورفل بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح میرے لیے, آپ کے لیے, ہم سب کے لیے آسمان کو چھوڑ کے, جلال کو چھوڑ کے انسان بن کے وہ دنیا میں آ گیا اور ہمارے لیے اس نے کتنی بڑی قربانی دی ہے. اور آج جو بھی قربانیاں ہم یسوع کے لیے دیتے ہیں یا خدا کے لیے دیتے ہیں وہ قربانیاں اس قربانی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. ہاں, اور بڑی زبردست انہوں نے بات کی ہے. اور یہ سب کچھ جب میں آپ سے بات کر رہا تھا پہلے آپ کہہ رہے تھے یہ سب کچھ یسوع مسیح کے فضل سے ہے. بالکل. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. ہمارا کوئی فخر نہیں کر سکتا ہے جناب, ہم کچھ کر دیا ہے. ہم نکمی خادم ہیں خدا کی, جو ہمارا فرض ہے ہم اس کو پوری کرتے ہیں اور سب کچھ ہے ہمارے جتنا بھی ہے خدا کی قدم رکھیں گے, جو بھی ہو اس کے قدم رکھیں گے آ کر. اور آپ نے آپ کے ساتھ ایک جوان خادم 80s میں آپ کے ساتھ آ کے ملے یہاں کراچی میں. ہاں یہ آپ کو آپ کے ڈیڈی ہے جناب بھائی نتھانیل برکت ہے. میرے والد صاحب بھی آپ کو ملے تھے, وہ بھی اس وقت جنگ ہوا کرتے تھے. لیکن میں ایک اور خادم کا ذکر کر رہا ہوں, ضیاء پال صاحب کا. جب آپ نے چرچ یہاں کراچی میں شروع کیا تو آپ نے وہ چرچ ان کے سپرد کر دیا. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. لیکن بلکہ میں ان کو دعوت کیا تھا جب ان کے میں ایبٹ آباد میں ملا تھا. اچھا. میں ان کو انوائٹ کیا تھا, وہ تو ادھر سے کوئی ان کو کوئی پرواہ نہیں کر رہا تھا, ان کو کوئی قدر نہیں رکھ رہا تھا. میں بولتا ہوں آ جاؤ کراچی میں, آ جاؤ, اچھا ادھر بڑی موقع مل جائے گا. آپ نے ایبٹ آباد میں ملے اور آپ نے کہا کہ کراچی میں آ جاؤ. اور ان کے لیے کوئی قدر نہیں رکھ رہا تھا. میں بولتا ہوں آ جاؤ, ہم مل کر خدمت کریں گے. ہم مل کر. تو آپ نے 2 سال ان کے ساتھ خدمت کی, کتنے سال مل کے خدمت کی؟ جہاں یہ 1980 کی بات ہے. 1980 کی بات ہے. وہ آ کر جب وہ اپنے جگہ کو میں بولتا ہوں بھائی ٹھیک ہے بھائی آپ ادھر بیٹھو, میں آگے نکلوں گا کہہ کر میں آگے نکلے مکران کی طرح. میں اس لیے ہنس رہا ہوں کیونکہ انہوں نے وہاں چرچ کراچی میں یہاں شروع کر کے وہ چرچ پاسٹر ضیاء پال کے سپرد کیا اور آگے یہ مکران کو نکل پڑے, اور اس لیے انہوں نے اپنا نام جان مکرانی رکھا ہوا ہے کیونکہ جی. لیکن خداوند یسوع مسیح کی فرمان ہے جاؤ سب قوموں کو. ہمارے ادھر کراچی میں تو بھی بہت چرچز ہیں, لیکن اس علاقہ پر جانا چاہیے. وہ لوگ ادھر ان کی کوئی قوی نہیں ہو. میں تو مکران علاقہ ایسی جگہ ہے, بے امان جگہ ہے. ہم بھی, میرے نام بھی جو ہے جونا بپتسمہ دینے والا کو بے امان میں پکارنے والا آواز ہے. اچھا. میں ادھر ابھی کچھ ادھر ابھی تو میرے ادھر تقریباً 1980 سے میں ادھر خدمت کر رہا ہوں. 1980 سے آپ مکران میں خدمت کر رہے ہیں. جی ہاں, لیکن ابھی تک کوئی ایسی کوئی پہاڑ نہیں نظر آ رہا ہے. کوئی بڑی بروہیوں کو تو سناتا ہوں خنام, لیکن ان کے پاس کوئی ہے. میں بھی ایسی بازار میں ایسی بیگ کے ساتھ اٹھا کر جاتا ہوں. وہ پوچھیں جس بیگ کے اندر کیا چیز ہے بھائی, میں بولتا ہوں ہمارا کتاب ہے. اچھا. ان کی میں کئی بار کتاب کو کھول کر میں بولتا ہوں جی ہمارا کتاب ہے بھائی, ہاں کہہ کر ہم ان کو سمجھتا تھا یہ کون سی ہے. اس کتاب کے اندر نہ صرف توریت ہے, جہاں زبور ہے, انبیاء ہے, لیکن اس کے اندر انجیل بھی ہے. جو ہم اس کتاب کو پوری مانگتا ہے اور اس کو تو اس کے اندر سے
ہم منادی کرتا ہے. اس کے اندر سے زندگی کی بات ہے. اور یہ بھی کتاب کو میں کدھر بھی بازار جاتا ہوں یہ بیگ میرے پاس ہوتے تھے جہاں ان کو لیے ایک گواہی دیتے. میں کچھ ایسی باتیں ان کے بھی سامان اتنا نہیں آتا لیکن اور ان کے بیچ میں گواہی ہے. تم جاؤ میرے گواہی بناؤ. ہاللیلویہ. تو آپ مسیح کی خوشخبری مکران میں بھی سنا رہے ہیں. آپ اس بیابان جگہ میں جا کر لوگوں کے ساتھ مسیح کی محبت کو شیئر کر رہے ہیں اور آپ جگہ جگہ 1980 سے مکران میں بھی جا رہے ہیں لیکن آپ پنجاب میں بھی آتے رہے ہیں. ابھی نہیں پنجاب کو ابھی من کرا دیا. میں پنجاب نہیں جاتا ہوں. اب آپ پنجاب نہیں جاتے لیکن کئی سال پہلے جب میں چھوٹا ہوا کرتا تھا آپ ہمارے گھر آئے تھے اور پھر جب میں 7ویں 8ویں جماعت میں تھا آپ نے آ کے مجھے میتھس بھی پڑھایا ہوا ہے. میرے تو یاد نہیں ہے جی. اوکے ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے میتھس پڑھایا ہوا ہے. یہ ویل ایجوکیٹڈ خدا کے زبردست خادم ہیں. انہوں نے ایک اپنا اچھا کیریئر چھوڑ کر اپنا کیریئر چھوڑ کر سب کچھ چھوڑ کر خاندان کو چھوڑ کر پاکستان میں خدا یسوع مسیح کے نام کو جلال دے رہے ہیں. جگہ بجگہ جہاں بھی خدا ان کو کہتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں اور مسیح کی محبت کو بڑی سادگی کے ساتھ بیان کرتے ہیں. تو خداوند کا میں شکر گزار ہوں خدا کے ایسے خادم کے لیے کہ جب میں چھوٹا تھا انہوں نے میرے سامنے اور جب میں یہ گھر میں آیا کرتے تھے اور یہ بتاتے تھے کہ فلاں فلاں جگہ یہ گئے ہیں تو میں اس چھوٹی ایج میں اپنی ذہن میں امیجن کیا کرتا تھا کہ یہ کیسے سادگی کے ساتھ ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں. ان کو اس بات کی بھی پرواہ نہیں کہ کھانا کہاں سے ملے گا روٹی کہاں سے ملے گی کہاں میں رہوں گا کیسے کپڑے پہنوں گا اور کیا میں کروں گا مجھے دہیے کی یا چندہ کہاں سے ملے گا. اس چیز کی انہیں بالکل کوئی پرواہ نہیں. یہ جاتے ہیں جہاں خدا ان کو لے جاتا ہے وہاں جا کر خدا کا کلام لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. عزیزو ہمیں ایسے خادم چاہیے. خداوند یسوع مسیح یہ اس طرح اپنے شاگردوں کو بھیج دیتا جاؤ بھائی اپنے کچھ پیسہ کسی نے لے کے جاؤ اور ایمان پر چلو ایمان پر آ کر خدمت کرو. اگر ہم ایمان پر چلتے ہیں خدا ہمارے لیے وہ سب کچھ مہیا کرنے والا ہے. جاؤ میرے لیے ایک گواہی دے دو کلام سنو اور بیماروں کو شفا دعا کرو اور بدنوں کو نکالو. جاؤ بھائی میں تمہارے ساتھ میں خدا دی ہمارے ساتھ ہے بھائی جاؤ. اور میں سمجھتا ہوں آج بھی وہی پیٹرن ہے خدا جسم مسیح آج اور کل اور اب تک جگسا ہے وہی ہے خوشخبری کی سنانے. لیکن آج ہمارے لیے ایسی پیٹرن میں نہیں ہے لیکن ہمارے لیے بہت کچھ چاہیے بھائی کڑی چاہیے بہت چاہیے یہ کہتے ہیں فنڈ چاہیے اور ایسی کئی لیکن ایمان پر چلنے چاہیے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ پریز دی لارڈ پریز دی لارڈ. عزیزو ابھی جو زبردست بات خدا کے خادم نے کہی ہے امید ہے کہ سب کو کلیئرلی اس بات کا پتہ چلا. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایمان کی زندگی بسر کرنی ہے. خدا یسوع مسیح نے بھی اپنے شاگردوں کو بھیجا انہیں کہا کہ اپنے ساتھ نہ جوتی لو نہ کوئی اور چیز لو اور بس آپ نکلو جاؤ جا کر انجیل کی بشارت کرو. اور بیسکلی وہاں خدا یسوع مسیح ایک ایمان کی زندگی بسر کرنے کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں اور یہی کچھ خدا کے خادم نے کہا ہے کہ یسوع مسیح چاہتا تھا کہ وہ ایمان کی زندگی بسر کریں اس پر بھروسہ رکھے. خدا جیسے رہنمائی کرتا ہے خدا جیسے کلام کرتا ہے آپ اس کلام کے مطابق عمل کریں اور ایمان رکھیں. وہ مہیا کرنے والا ہے وہ مہیا کرتا ہے اور یہ زندگی ہم نے اب ایسے بسر کرنی ہے ایمان کی زندگی خدا پر پورا بھروسہ کیے ہوئے خدا کے نام کو جلال دینا ہے. پریز گاڈ پریز گاڈ. لیکن اس وقت بریک کا ٹائم ہوا ہے ہم لیں گے بریک اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو میں خدا کے خادم سے ایک اور سوال کروں گا پھر اس کے بعد یہ خدا کے خادم آپ سب کے لیے دعا بھی کریں گے. ویلکم بیک عزیزو آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو اور بریک پر جانے سے پہلے آپ زبردست ٹیسٹمنی سن رہے تھے خدا کے زبردست خادم جان مکرانی کی. بیسکلی ان کا نام کچھ اور تھا لیکن یسوع کے لیے سب کچھ انہوں نے خدا ان کے سپرد اپنا آپ کیا ہوا ہے. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر خدا کی خدمت کر رہے ہیں
اور ایک ایمان کی زندگی بسر کرتے ہیں. ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں کپڑے کیسے اور کہاں سے پہنوں گا, کھانا کہاں سے کھاؤں گا, جب جاؤں گا تو کیسے جاؤں گا, اور یہ ساری چیزوں کی انہیں کوئی پرواہ نہیں. جہاں خدا ان کی رہنمائی کرتا ہے وہاں نکل پڑتے ہیں, اور مسیح کی محبت کا پیغام, مسیح کی خوشخبری ہر ایک کے ساتھ یہ بانٹتے ہیں. سارے ملک پاکستان میں شیئر کر رہا تھا کہ بچپن میں یہ ہمارے گھر بھی آیا کرتے تھے, اور پھر جگہ جگہ مختلف گاؤں میں, دیہاتوں میں, اور سندھ میں, بلوچستان میں, پنجاب میں, اور KPK میں بھی آپ گئے ہوئے ہیں, جو کہ صوبہ سرحد جس کو کہا جاتا ہے, فرنٹیئر پروونس ہے, اور وہاں بھی, اور ہر جگہ ملک پاکستان میں جا کر خدمت کرتے رہے ہیں, اور کئی سالوں پرانی باتیں انہیں یاد ہیں. آج میں انہیں بہت سالوں کے بعد ملا, اور میں نے یہ مجھ سے پوچھنا شروع ہو گئے. میری بڑی سسٹر کا نام, ان کا نام بیولا ہے, انہوں نے پوچھا بیولا کیسی ہے. میرے بڑے بھائی سسل کا نام انہوں نے پوچھا وہ کیسے ہے. میری ماما کا نام ان کو یاد ہے, جن کو کئی سال پہلے یہ ملے ہوئے, میری امی کا نام ان کو یاد تھا, ان کا نام لے کر مجھ سے پوچھ. تو آپ کو یہ اتنے سالوں پرانی باتیں کیسے یاد ہیں؟ سنیے, خداوند تو ہمارے لیے فضل بخشتا ہے. ہاللیلویا. یہ خدا کی مہربانی سے ہمارے بھی خدا کی باتیں کئی جاتا ہے. یہ تو دنیا کی بات ہے, لیکن خدا کی کئی باتیں میرے یاد ہے. اور ہم جتنا بھی خدا کے ساتھ چلتے ہو, ہمارے لیے کلیئر مائنڈ دیتا ہے, اور ہمارا کئی بات نہیں ہونی چاہیے. سوبر مائنڈ ہے, کلیئر مائنڈ دیتا ہے. اور سنیے, اور خداوند بھی معلوم ہے جیسا آپ اپنے اس ابتدا میں تھا, ہم تو دنیا میں بہت کچھ بدل رہا ہے, کئی لائف سٹائل بدل رہا ہے, کوئی ایسی پہلے ہے, لیکن خدا کی خوشخبری یا خدا بھی نہ تبدیل ہے. میں خداوند ہوں, میں نہ تبدیل ہوں. ہاللیلویا. اور بھی میں آئی ایم لارڈ, آئی چینج ناٹ, میں خدا ہوں, میں اس لیے تم پڑھا نہیں ہوا, ٹھیک ہے. اور سنیے, خداوند یسوع مسیح آج اور کل اور اب تک یکساں ہے. جب میں ایک خدا کا خادم میرے لیے جب وہ بیمار تھا, یہ آج مجھے سنایا تھا, میرے لیے ایک وقت ایمان آیا تھا. خداوند یسوع مسیح آج بھی ویسا ہے, وہ جیسا دنیا میں زمین پر چلتے وقت بھی جیسا تھا, وہ آج بھی لوگوں کے لیے شفا دیتے ہیں. لیکن ہم کوئی اور پر ایمان رکھتے ہیں, ہم دوائی پر ایمان رکھتے ہیں, دوسری چیز پر ایمان رکھتا ہے, سنیے. لیکن ہمارے لیے خوشخبری ہے, اور ہم انجیل کو بھی بدل رہے ہیں. لیکن انجیل خداوند یسوع مسیح وہ انجیل ہے جو آج بھی دلوں کو بدلتے ہیں. کہ انجیل بدل نہیں سکتی, نہیں بدل سکتی. پریز دی لارڈ. میں نے ان سے سوال یہ کیا تھا کہ آپ کو اتنی باتیں کیسے یاد رہتی ہیں. انہوں نے کہا کہ میرا ذہن جب کلیئر ہے, سوبر ہے, تو کلیئر مائنڈ ہمیشہ پرانی باتوں کو یاد رکھتا ہے. خدا ان کا فضل ہے, اور یہ ساری زبردست باتیں ان کی زندگی میں ہیں, اور ان کا ایمان خدا کے کلام پر ہے کہ خدا کا کلام کبھی نہیں بدلتا, وہ یکساں ہے. ہاللیلویا. اور ابھی میں آج دوپہر کو, ابھی تھوڑی دیر پہلے, خدا کے خادم میرے ساتھ ان کی ایک ٹیسٹمنی شیئر کر رہے تھے کہ خدا کے خادم نے, بھائی نے, وہ سردی کے دن تھے, ان کو ایک بڑی اچھی سویٹر دے دی. انہوں نے سویٹر لے لی, اور جب دوبارہ کچھ دنوں کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد انہوں کو ملے تو انہوں نے پوچھا جی وہ سویٹر کدھر ہے. انہوں نے کہا کہ کسی اور کو مجھ سے زیادہ سردی لگ رہی تھی, میں نے وہ سویٹر ان کو دے دیا ہے. ہاللیلویا. تو ایسی زندگی یہ بھائی بسر کرتے ہیں. ہاللیلویا. عزیزو, بے لوس, بغیر کسی غرض کے, ٹوٹل سیکریفائس میں, ٹوٹل سرنڈر میں اپنے آپ کو پورے طور سے خدا ان کے سپرد کیے ہوئے. عزیزو, آج ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو خداوند پر اپنا سب کچھ چھوڑ کر, سب کچھ کو بھول کر خداوند کے اس سچے اور زندہ ایمان اور کلام کے مطابق زندگی بسر کریں. پریز دی لارڈ. ابھی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے جو ینگ خادم ہیں یا مسیحی ہیں, آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ ویسے اس حق سے ہے, میں تو یہ کہوں گا, ہمارا خداوند تو آج بھی ہے, اور بھی دنیا کے اندر کئی چیز چینج کر رہا ہے, لیکن ہم ہماری انجیل کو یا سچائی کو بدل نہیں کر سکتا ہے. وہ ہے, وہ سچائی ہے. خدا یسوع مسیح یہ بھی آخری وقت میں رہنے والے کے لیے وہ کہا تھا,
बुरी दिन आएगा, बड़ी खतरनाक दिन आएगा। हम सब कुछ देख रहे हैं, हमारे लिए बहुत ऐसी ऐसी बातें देख रहे हैं। अमेरिका के अंदर हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी मैं देख रहा था, सड़क सड़क में हमारे में लड़के लोग में वो लंबा बाल बनाते हैं, लड़कियों बाल काटते हैं, और इस तरह हमारे में पाकिस्तान के अंदर भी, दुनिया के अंदर आजकल ये ग्लोबल टेलीविज़न कवरेज की वजह से अमेरिकन कल्चर पाकिस्तान के भी आ रहा है, और कई के बदल रहा है। कोई लोग टीवी के अंदर बातें हैं, लेकिन खुदा के कलाम में बैठकर खुदा के कलाम सुनने की भी और वक्त नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के खादम ये कह रहे हैं कि आज दुनिया बदल रही है, आखिरी दिन है, बुरे दिन हैं, तब हर तरह की जो गंदगी है, नापाकी है, सारी दुनिया में फैल रही है, और बहुत से ऐसी मीडिया चैनल्स की वजह से जो गंदगी फैला रहे हैं, वो बेसिकली उनसे हमें आगाह कर रहे हैं कि हमने अब जो वेस्ट की जो गलत बातें हैं, जो बुरी बातें हैं, जो गंदी बातें हैं, उसको हमने छोड़ना है, उसको अपनाना नहीं, बल्कि खुदा के कलाम की जो सादगी है, पाकीज़गी है, उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज आप जो खुशखबरी आप शुरू से ये बात कर रहे हैं कि सब कौमों में जाकर खुशखबरी का पैगाम सुनाओ, मसीह की मोहब्बत का पैगाम सुनाओ, तो वो जो पैगाम है वो आप लोगों को देना चाहते हैं, तो यहाँ आप अपना मैसेज, जो खुशखबरी का मैसेज है, वो ज़रूर लोगों को दें। लेकिन जी हाँ, अब तो वो पहले सवाल का मैं पूरी जो आपने दिया था, अच्छा, ये है आज हमारे नौजवानों के लिए, मसीहों के लिए, गैर कौम को जाना तो कोई और बात है, लेकिन हमारी मसीहों के लिए मालूम है, मैं तो चाहता हूँ जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह जो बातें कहा, उनकी बातों को और सारा तवज्जो रखना चाहिए। और कहता था इब्ने आदम जब वो आएंगे, क्या ज़मीन पर ईमान पाएगा? ईमान पाएगा। हाँ, ये हमारे लिए बहुत लोग ईमान से हट कर ज़िंदगी बदल कर रहा है, क्योंकि वो कलाम नहीं पढ़ते हैं, वो हमारे ये बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कई बार के कल्चर इधर आ रहा है, चर्चेस के अंदर भी कल्चर है, लेकिन तालीम, और लिख रहा है खुदा तीमुथियुस के पौलुस लिखते वक्त कहता है तुम और अपने तालीम के लिए कबूदार करो, ऐसी करने से तुम भी बच जाएगा और तुम्हारी सुनने वालों को बचा सकते हैं। पहले तीमुथियुस की मेरे ख्याल 4 आयत में लिखा है, तुम भी अपने आप को बचा सकते हैं और सुनने वालों को बचा सकते हैं। और तालीम का ये बात है हमारे लिए मालूम है, बैक टू द गॉस्पेल, खुशखबरी की वापस से लिए बैक टू द बाइबल एक आधार था, लेकिन मैं समझता हूँ उससे हटकर बैक टू द गॉस्पेल, खुशखबरी क्या है खुदावंद जी इसमें क्या कहा था भाई, तौबा करो, ईमान लाओ और इंजील पर ईमान लाओ, तौबा करो और ईमान लाओ, खुशखबरी पर ईमान लाओ। हमारे लिए इसका हटकर नहीं है, ये दुनिया सब कुछ हम देख रहे, हमारा जो अंक सामने है ये सब चंद दिन की है, जो बात हम नहीं देख सकते हैं वो अवधि है। ये है मेरे लिए पैगाम है। हमारे जिधर किधर भी हो, मेरे ख्याल ये किधर भी आप सुन रहे हो, नौजवान मसीह नौजवान हो, आप तो मसीह को बदनाम नहीं करना है, लेकिन मसीह के पीछे आप जो इंजील के मुताबिक आप अपनी ज़िंदगी बसर करो। स्लिप पर पैगाम खरा करने वालों के बेवकूफ़ भी है, लेकिन हम ईमान रखने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। कौन सी कुदरत है? हमारे ये दुनिया की लेवल पर निकाल कर आसमानी लोग बनेगा। आसमानी रोया हमारा होना चाहिए। दुनिया की रोया तो है हम तो हलाक होएंगे, लेकिन खुदावंद की खुशखबरी आसमानी रोया हो। अगर सुनिए, अगर आप खुदा पर ईमान रखते हो और पूरी ईमान रखना है और उसकी किताब पर ईमान रखना है, उनकी खुशखबरी ईमान रखनी है, और ये दुनिया में सब कुछ हट जाएगा, लेकिन खुदा की बादशाही अब तक रहे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के खादम हम सबको नसीहत कर रहे हैं, ख़ासकर नौजवानों को, कि नौजवानों मसीह का नाम बदनाम नहीं करना, अपनी ज़िंदगी कलाम के मुताबिक बनाओ, ईमान लेके आओ, ईमान की ज़िंदगी बसर करो और सच्चा ईमान अपने दिल में रखो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आए नाज़रीन, एक ज़बरदस्त खूबसूरत गीत सुनते हैं।
ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੁਆਵਾਂ ਵਰਗਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੱਕਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਰਾਹ ਦੀ ਨਾ ਉਂਘਣਾ ਨਾ ਸੌਣਾ ਤੱਕਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਰਾਹ ਦੀ ਨਾ ਉਂਘਣਾ ਨਾ ਸੌਣਾ ਬਦਲਾ ਤੋਂ ਛਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰ ਜਾਣਾ ਸੀਚ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਸਾਰਾ ਕਹਿਰ ਜਾਣਾ ਬੰਜਰ ਸਾਰਾ ਕਹਿਰ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਮੇਰੇ ਰੋਗਾਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੱਕਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਰਾਹ ਦੀ ਨਾ ਉਂਘਣਾ ਨਾ ਸੌਣਾ ਤੱਕਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਰਾਹ ਦੀ ਨਾ ਉਂਘਣਾ ਨਾ ਸੌਣਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੁਝਣ ਨਾ ਦੇਣਾ ਬਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਖੀਰ ਜੇ ਉਮੀਦ ਪਰ ਆਉਣ ਦੀ ਹੋਣਾ ਮਾਯੂਸ ਨਾ ਦਿਲ ਛੱਡਣਾ ਹੋਣਾ ਮਾਯੂਸ ਨਾ ਦਿਲ ਛੱਡਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਜਾਣਾ ਤੱਕਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਰਾਹ ਦੀ ਨਾ ਉਂਘਣਾ ਨਾ ਸੌਣਾ ਤੱਕਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਰਾਹ ਦੀ ਨਾ ਉਂਘਣਾ ਨਾ ਸੌਣਾ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੁਆਵਾਂ ਵਰਗਾ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੁਆਵਾਂ ਵਰਗਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੱਕਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਰਾਹ ਦੀ ਨਾ ਉਂਘਣਾ ਨਾ ਸੌਣਾ ਤੱਕਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਰਾਹ ਦੀ ਨਾ ਉਂਘਣਾ ਨਾ ਸੌਣਾ ਤੱਕਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਰਾਹ ਦੀ ਨਾ ਉਂਘਣਾ ਨਾ ਸੌਣਾ प्रेज द लॉर्ड। अजीज़ों, एक जो ख़ास बात जो हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, जहाँ से भी ये मोस्टली कई ऐसी जगहों में ये रहे हैं, खिदमत की है, और वहाँ आप मजबूत और पावरफुल चर्चेस खुदा ने बिल्ड किए हैं। और एक जो जिसका नाम मैं ले रहा था पास्टर ज़िया पॉल के साथ, आपने उनको जो चर्च सौंपा है, आज वो चर्च हज़ारों की तादाद में है, और उस चर्च के वसीला से मुल्क पाकिस्तान और दुनिया के दूसरे ममालिक भी बरकत पा रहे हैं। हालेलुया। तो ऐसी खिदमत खुदा के खादम ने की है, और भी कई इलाकों में और भी कई जगहों में, और ख़ास जो इनकी ज़िंदगी की हाईलाइट है वो है ये वहाँ जाते हैं जहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता। आजकल जिस एरिया में ये खिदमत कर रहे हैं वहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता, और ये जाते हैं मसीह की मोहब्बत को वहाँ बयान करते हैं। और फिर
ایک خاص کویسچن جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آپ کی ایج آلموسٹ 80 ایئرس ہے, تو آپ ابھی بھی بڑے انرجیٹک ہیں, آپ سفر کرتے ہیں, تو یہ کیسے سب کچھ ممکن؟ یہ سب کچھ ہے خدا اپنے ہماری طاقت بخشتا ہے. خدا یسوع مسیح کی طاقت سے ہم وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے, خدمت لینا چاہتے ہیں, خدمت لیتے ہیں. لیکن میں بھی تو کمزور ہوں, لیکن خدا زورور ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ہمارے طاقت سے نہیں ہے. اور جو بھی باتیں جتنا بھی ہے خدا کی فضل سے ہے, اور ہم کوئی چیز پر فخر نہیں کر سکتے. پریز جی ہاں, گاڈ, یہ سب کچھ یسوع طاقت دیتا ہے. اچھا, آخر میں اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی خدا کا کلام کا پیسج جو آپ کے دل کو بہت ٹچ کرتا ہے, وہ خدا کا پیسج کلام ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کریں. جی ہاں, میرے سب سے بڑی بات یہ ہے, کلام یہ ہے, شخصی طور پر بات ہے. پولس رسول کی گلاطیین کی 2 باب کی 20 آیت ہے. میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہو گیا ہوں, اب میں زندہ نہ رہا, جو ابھی میں زندگی بسر کرتا ہوں خدا کی بیٹا پر ایمان رکھتے تھے, وہ مجھے موت رکھ کر اپنے آپ کو میرے لیے صلیب پر حوالہ کر دیا ہے. گلاطیوں 2 باب 20 آیت, جی, گلیشنز 2:20 کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہو گیا ہوں, اب میں زندہ نہ رہا, جو ابھی میں زندگی بسر کرتا ہوں خدا کی بیٹا پر ایمان رکھنے سے, وہ مجھے موت رکھ کر اپنے آپ کو میرے لیے صلیب پر حوالہ کر دیا ہے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کریں. اور ایکسپلین کیا نا, یہ بس سیلف ایکسپلیننگ ہے. میں جو کچھ زندگی بسر کرتا ہوں اپنے سے, میں اپنے نہیں, میں نہیں ہوں, میں نہیں ہوں, بلکہ مسیح مجھ میں رہ کر, اور اس خدا کی بیٹا ہمارے لیے بول رہے ہیں, جاؤ ہم جتنا بھی ہے, جتنا بھی چاہتے ہو, جیسے میرے صرف بات نہیں ہے, میری اسپیشل برکت نہیں ہے, خدا کی برکت سب کے اوپر ہے جو ان کے پاس آتا ہے. صرف خدا کے لیے خاص اسپیشل پیپل نہیں ہے. خدا جو کچھ میرے پاس آتے ہیں, اور میں ان کے لیے یہ سب کچھ کروں گا. سب وہ ہے, ہم تک مندے بوجھے تبھی سب لوگ میرے پاس ہیں, میں تم کو آرام دوں گا. اور ایک بات ہے, خدا دنیا سے ایسا پیار کیا ہے, اپنے اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے, تاکہ جو بھی کوئی کے اندر ہے, ہر ایک انسان, ہر ایک مذہب, ہر ایک زبان بولنے والا, سارے قوم کے لیے خدا نے اس کے اندر بلا رہا ہے. جی ہاں, ہر ایک کے لیے, کوئی کے بھی لمٹ نہیں ہے اس کی. یعنی کہ آپ کا جو میسج آپ کو بہت پسند ہے وہ یہ کہ میں اب زندہ نہ رہا, مسیح مجھ میں زندہ ہے, اور یہ جو زندگی میں بسر کرتا ہوں تو خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لانے کے وسیلہ سے میری زندگی, میرا ایمان, میرا سب کچھ میرا یسوع, اس کے جلال کے لیے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. پریز دی لارڈ. عزیزو, خدا کے عظیم زبردست خادم خدا کے لیے زندگی بسر کر رہے ہیں, اور آج بہت سے نوجوانوں کے لیے, میرے لیے, تمام خادموں کے لیے یہ ایک بڑی انسپائریشن ہے ایمان کی زندگی بسر کرنے کے لیے, خدا کے لیے سب کچھ اس کو دینے کے لیے. بردر جی, میں چاہتا ہوں کہ میں بردر جی اس لیے کہتا ہوں, یہ بزرگ ہیں میرے باپ کی ایج کے ہیں, میں ان کو اپنا باپ بھی کہہ سکتا ہوں, کیونکہ جس طرح سے انہوں نے اس ملک میں خدمت کی ہے, خدا نے استعمال کیا ہے, اور بہت سے نوجوانوں کے لیے, خادموں کے لیے یہ ایک بلیسنگ ہے, ایک انسپائریشن ہے ایمان کی زندگی بسر کرنے کے لیے. جیسے یہ بیان کر رہے تھے کہ آج بہت سے خادم چاہتے ہیں مجھے گاڑی بھی ملے, مجھے گھر بھی ملے, مجھے یہ بھی ملے, مجھے وہ بھی ملے. ان کے پاس یہ کچھ نہیں ہے سوائے ایک سفید شلوار قمیض کے, اور ایک چپل کے, اور ایک ٹربن کے, اور یہ ایسے ہی سب جگہوں پر چاہتے ہیں خدا کی خدمت کرنے کے لیے. جی, اور کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں ہمارے لوگوں؟ میرے پاس بھی 3 موبائل پڑا ہے, 3 موبائل فون بھی ہے. اچھا, کہہ رہے میرے پاس ایک فون کمپیوٹر بھی ہے. اچھا, کمپیوٹر بھی ہے. اچھا, اور بھی کچھ چیزیں ہیں. عزیزو, یہ ایک ویل ایجوکیٹڈ زبردست خادم ہے, اور یہ اپنی کوئی نمود و نمائش نہیں کرتے, کچھ کہتے نہیں, بڑی اچھی انگریزی بولتے ہیں. مجھے انہوں نے منع کیا تھا کہ تو نے میرے سے انگریزی میں بات نہیں کرنی, تو اس لیے میں انگریزی میں بات نہیں کر رہا. اور یہ ایک زبردست خدا کے خادم ہے.
میں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری ساری آڈینس کے لیے دعا کریں. دعا کریں. اوکے. ہاں جی, سب کے لیے دعا کریں, سب کی برکت کے لیے, ملک پاکستان کے لیے, ملک پاکستان کی نجات کے لیے. آئیے ہم دعا کریں. پیارا خدا باپ, ہم شکریہ ادا کرتے ہیں خداوند اس وقت جو بھی بات خداوند ہوا پھر خداوند میں سنا خداوند کے بھی آگے بھی براڈ کاسٹ ہو پھر خداوند ان کے بھی خداوند جتنا بھی سنتے ہیں پھر خداوند یہ باتیں سے خداوند میرے بڑے نے خداوند آپ کی خداوند روشنی ہو خداوند. وہ لوگ اندھیرے میں کئی خداوند گناہ کے اندر سے پھنسے ہوئے لوگ ہیں خداوند, گناہ کے اندر خداوند زندگی کہہ کر یہ دنیا سب کچھ کہہ کر خداوند کئی لوگ ہیں خداوند, کئی نوجوان ہیں خداوند, کئی لوگ ہیں خداوند ایسے برے کے پیچھے بھاگ رہے پھر خداوند میں منت کرتا ہوں خداوند یہ باتیں خداوند ان کے دل پر خداوند کرنے والے خداوند. دنیا میں ہم کس مقصد کے لیے ہے خداوند, دنیا میں کیوں پیدا ہوا ہے پھر خداوند, لیکن دنیا میں رہنے کے بعد خداوند ہم جانور کی طرح مر کر ہلاک نہ ہو خداوند, لیکن ہم خداوند جتنا بھی خاص طور پر ہمارا مسیحوں کے لیے خداوند ان کے پاس تو خداوند یہ خوشخبری کی روشنی ہے خداوند, اور خداوند اسی خوشخبری کی روشنی سنتے خداوند اس پر چلنے والوں ہو خداوند. شکر ہے, میں کسی کو بھی خلا کرنا چاہتا ہوں خداوند, سب خداوند آپ کی خداوند خاندان میں پیدا ہو خداوند, اور ایک وقت آئے خداوند ہم سب جتنا بھی ہو خداوند آپ کے خاندان میں پیدا ہو خداوند, ایک وقت خداوند اکٹھا ہو کر خداوند ہم آسمان پر کریں گے خداوند. جتنا بھی خداوند آپ تیار کر اپنے پاس بلا دیے خداوند ان کو بھی ہم ملیں گے خداوند. یہ خداوند ابدی زندگی خداوند ایک ایسی کسی کے خواب نہیں ہے پھر خداوند, لیکن حقیقت ہے خداوند. آپ کہہ دیا آسمان و زمین ڈل جائے گا لیکن میری منہ کی بات ہے کبھی نہیں ڈل جائے گا پھر خداوند. شکر ہے, ہر ایک ایمان کو ایسی مضبوط کر خداوند. شکر ہے, یہ بات چھوٹی بات ہے خداوند لیکن بہت دور تک چلنے کی ان کا بھی خداوند آواز ہو. جس کے نام سب کچھ مانگ لیا پا لیا. آمین 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 آمین. تھینک یو سو مچ. تھینک یو آلسو. تھینک یو. ہالیلویا. عزیزو, آپ نے ایک ایسے خدا کے بندے کی گواہی کو سنا ہے جس نے خدا کے لیے سب کچھ اپنا دے دیا ہے, اور آج ہم نے ان کی زندگی سے, ان کی گواہی سے یہ سبق سیکھنا ہے کہ اگر ہم نے ایمان لے آنا ہے یسوع مسیح پر تو سچا ایمان لانا ہے, دل سے ایمان لانا ہے, دل سے یسوع کو پیار کرنا ہے, اور جیسا وہ کہتا ہے ویسا ہی ہم نے کرنا ہے. انہوں نے اپنی زندگی یسوع کے لیے وقف کر دی ہے, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر خداوند کے لیے یہ زندگی بسر کر رہے ہیں, اور خداوند یسوع انہیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. اور خداوند میں جو آج یہ بتا رہے تھے جو کہ مجھے پہلے اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ جب پہلی دفعہ میرے والد صاحب 75 میں یورپ میں گئے تھے, 74 یا 75 میں, تو آپ تھے میرے والد صاحب کو ایئرپورٹ پر لے جانے والے. آپ کراچی میں ہوتے تھے, آپ نے مجھے بتایا آج. تو یہ ایسے یعنی کہ میرے والد صاحب پہلی دفعہ جب ملک سے باہر خدمت کے لیے گئے تو یہ ہیلپ کرنے والے تھے, یہ ان کو وہاں ایئرپورٹ لے جانے والے تھے. ان کو ٹیکسی پہ لے کے گئے اور خود واپس پیدل وہاں سے ایئرپورٹ سے آئے. کیونکہ رات کے وقت رات کی 1 بجے ہو گیا ہے, 1 بج گیا تھا. ہالیلویا, پریز دی لارڈ. تو ہم خدا ان کو سارا جلال دیتے ہیں. عزیزو, امید ہے کہ آپ نے بہت برکت پائی ہے. ضرور ہمیں کال کریں, ہمیں فیڈ بیک دیں کہ آج کا یہ پروگرام آپ کے لیے کیسے باعث برکت ہوا ہے. کل نئے پروگرام کے ساتھ ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیں برکت ٹی وی, دیکھتے رہیں گاڈ از لو. تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو آل.